سدرا ایک نجی اسپتال میں بطور نرس کام کرتی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اس نے اس اسپتال میں ملازمت شروع کی تھی۔ اسپتال زیادہ بڑا نہیں تھا، اس لیے مریض کم ہوتے تھے اور رات کے وقت تو ماحول اور بھی زیادہ پرسکون اور خاموش ہو جاتا تھا۔ اس رات بھی سدرا کی ڈیوٹی نائٹ شفٹ میں تھی۔ آہستہ آہستہ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ زیادہ تر مریض اپنے کمروں میں سو چکے تھے اور ڈاکٹر صاحبان بھی اپنا آخری راؤنڈ لگا کر جا چکے تھے۔ پورے وارڈ میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف کہیں کہیں مشینوں کی ہلکی سی آواز سنائی دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد سدرا اپنے کاموں سے فارغ ہو کر وارڈ کے باہر رکھی ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ایک اور نرس بھی ڈیوٹی پر موجود تھی، مگر وہ سدرا کو وارڈ میں بٹھا کر خود بھی کچھ دیر کے لیے آرام کرنے چلی گئی تھی۔ اب پورا وارڈ تقریباً سنسان تھا۔ سدرا بینچ پر بیٹھی آس پاس کے ماحول کو محسوس کر رہی تھی۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے کسی نے آہ بھری ہو، ایک درد بھری، تکلیف سے بھری ہوئی آہ۔ وہ چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو وارڈ کے آخری حصے میں، جہاں کمروں کی قطار ختم ہوتی تھی، کمرہ نمبر 6 کے باہر رکھی بینچ پر ایک عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ عورت عجیب انداز میں جھکی ہوئی تھی، سر نیچے کیے اور مسلسل درد سے آہیں بھر رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ شدید تکلیف میں ہو۔ سدرا کو لگا شاید یہ کوئی مریضہ ہے یا کوئی تیماردار ہے جس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ وہ فوراً گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے اس عورت کی طرف بڑھنے لگی، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھی اسے عجیب سا احساس ہوا۔ وہ چل تو رہی تھی مگر اس عورت کے قریب پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ سدرا اس وقت کمرہ نمبر 1 کے پاس تھی اور وہ عورت کمرہ نمبر 6 کے باہر بیٹھی تھی۔ سدرا تیزی سے قدم بڑھاتی رہی، مگر جب وہ کمرہ نمبر 5 تک پہنچی تو جیسے اس کے قدم رک گئے۔ وہ اس سے آگے جا نہیں پا رہی تھی۔ سدرا نے دوبارہ کوشش کی، مگر ہر بار وہ کمرہ نمبر 5 سے آگے بڑھنے میں ناکام رہی۔ اس کے دل میں خوف کی ایک لہر پیدا ہو گئی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ ادھر وہ عورت مسلسل درد سے کرا رہی تھی۔ اچانک وہ عورت آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی اور لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ سدرا نے ہمت کر کے اسے آواز دی، رکو، تم کون ہو اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ آواز سنتے ہی وہ عورت اچانک رک گئی اور آہستہ آہستہ سدرا کی طرف مڑی۔ جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا تو سدرا کے ہوش اڑ گئے۔ وہ عورت انتہائی خوفناک دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے بھی اسپتال کی نرسوں جیسا لباس پہنا ہوا تھا، مگر اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ زرد اور آنکھیں عجیب سی سیاہ اور گہری تھیں۔ وہ سدرا کو گھورنے لگی اور پھر آہستہ آہستہ مسکرانے لگی۔ اس کی وہ مسکراہٹ اتنی غیر معمولی اور خوفناک تھی کہ سدرا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔
وہ خوف سے اپنی جگہ جیسے جم کر رہ گئی ہو۔ وہ عورت اب آہستہ آہستہ لنگڑاتے ہوئے سدرا کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی چال بھی عجیب اور غیر فطری تھی، جیسے اس کا جسم ٹھیک طرح سے حرکت نہ کر رہا ہو۔ چند لمحوں میں وہ سدرا کے بالکل قریب آ گئی۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ سدرا کی طرف بڑھایا، وہ اچانک رک گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی دیوار موجود ہو۔ ایک طرف سدرا کھڑی تھی اور دوسری طرف وہ عورت بار بار ہاتھ مار کے اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ سدرا تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر اچانک وہ عورت پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ اس کی چیخ اتنی خوفناک اور دردناک تھی کہ سدرا کا دل دہل گیا، اور اگلے ہی لمحے خوف کے مارے سدرا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اور سدرا کو جب ہوش آیا تو وہ اسپتال کے ایک مریض کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد ڈاکٹر اور اسپتال کا عملہ موجود تھا۔ سدرا نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ڈاکٹروں نے اس سے پوچھا، آخر کیا ہوا تھا؟ سدرا نے لرزتی ہوئی آواز میں رات کا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر ایک ڈاکٹر نے کہا، آؤ مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں تم نے یہ سب دیکھا۔ سدرا ڈاکٹر کے ساتھ وارڈ کی طرف بڑھ گئی، اور جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کمروں کی قطار کمرہ نمبر 5 پر ختم ہو رہی تھی، کیونکہ کمرہ نمبر 5 کے بعد کوئی کمرہ نہیں تھا۔ وہاں صرف ایک بڑی سی دیوار تھی جہاں سے راستہ ختم ہو جاتا تھا۔ کمرہ نمبر 6 کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر سدرا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ حیران اور خوف سے دیوار کو دیکھتی رہ گئی۔ آخر اس نے اس اسپتال کی نوکری فوراً چھوڑ دی، لیکن آج تک سدرا کے ذہن میں ایک سوال گونجتا ہے۔ اس رات اس نے جو کچھ دیکھا، کیا وہ واقعی کسی اور دنیا کا دروازہ تھا، یا پھر یہ سب اس کا وہم کا نتیجہ تھا؟ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو کامنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔